اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ اور ان مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد مقرر کر کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تو اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ہر چیز اسی اللہ کے حکم کی فرمانبردار ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وہ جب کسی کام کے پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اور صرف اسے کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے توحید کو بیان کیا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، ایک اللہ ہی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ در حقیقت اسی توحید کے، اسی یکتائی کے عقیدے کو اس آیت میں ثابت کیا گیا ہے اور شرک کا قلقمہ کیا گیا ہے۔ اس کو ماقبل سے اس طور پر جوڑا گیا ہے۔ پچھلی آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکوں کی یہ بات نقل کی کہ ان لوگوں کے دعوے یہ ہیں کہ جنت میں صرف ہم ہی لوگ جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا، ہمارا ہی مذہب برحق ہے، ہمارے جو مخالف ہیں ان کے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو مختلف انداز میں رد فرمایا۔ آج ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو رد فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ کہتے تو یہ ہیں، دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم، نظریہ تو یہ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعویٰ یہ ہے لیکن عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد تجویز کر کے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں۔ مشرک عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان میں سے ایک جماعت تھی، وہ یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کی وجہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ان لوگوں نے نکال لیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ وہی اللہ ان کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے پناہ میں رکھے۔ یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام، ان میں سے ایک جماعت تھی جو کہ عقیدہ رکھتی تھی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے جو مشرک تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ سوچ تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر کے رکھے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک عقیدہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید ان آیات میں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں نے مختلف عنوانات کے ساتھ یہ بات کہی کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد مقرر کر کے رکھی ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں ایک لفظ فرمایا سبحانہ، اور اس ایک لفظ سے پورے شرک کی اور پورے اس عقیدے کی دیوار کو توڑ کے رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ سبحانک، ایک مطلب یہ کہ کتنی عجیب بات ہے، دیکھو تو صحیح، ایک طرف نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، دوسری طرف عقیدہ دیکھو کہ ان دونوں میں تو آگ اور پانی کی نسبت ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت رکھے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کا لفظ کہہ کر تعجب کا اظہار فرمایا کہ دیکھو تو صحیح کیسا عقیدہ رکھا ہے، باوجود اس کے کہ دعویٰ کیا ہے۔ اور سبحانہ کے لفظ کا سب سے پہلے سبحان اللہ کا مطلب سمجھیے۔ جب بندہ مسلمان لفظ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے
کہ میرا رب، میرا اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ ہر وہ عیب جو مخلوق میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نیند سے، سونے سے، اونگ سے، ہر چیز سے جو عیب انسان کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ اور اس کا اقرار کر دیکھیں، اگر انسان کسی دنیا میں کوئی شخص ہو، اس کے اندر عیوبات ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو یہ بولو کہ بھئی تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اس کے لیے ایک بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ لیکن وہ ذات جو واقعتاً عیوبات سے پاک ہے، جب بندہ مسلمان اس ذات کے لیے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا اللہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اسی ایک کلمے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ صدق دل سے، سچے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کیونکہ معمولی کلمہ نہیں ہے، آپ ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے یا اللہ جھکنا مخلوق کی صفت ہے، میں جھک رہا ہوں، لیکن میرے اللہ، اے میرا رب پاک ہے جو کہ عظیم ترین ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں اپنا ماتھا زمین پہ ٹیکتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں جھکتا ہوں، جھکنا مخلوق کی صفت ہے، میرا رب جو ہے، میرا رب پاک ہے جھکنے سے، وہ بلند و برتر ہے۔ تو لفظ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیوبات سے پاک کرنے کے اقرار کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، میں پاک ہوں کس بات سے کہ میں کسی کو اپنے لیے اولاد رکھوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ اگر کسی انسان کے یہاں کوئی اولاد، ایک انسان کا میں یہ کہوں کہ فلاں کا بیٹا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، تو گویا کہ میں اسے گالی دے رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم کے لیے جائز نہیں ہے وہ مجھے گالی دے۔ پھر فرمایا واما شتمہ ایایا قولہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنا کے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اولاد مقرر کر رکھی، یہ اللہ کو گالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، میں وہ ذات ہوں جو یکتا ہوں، میرے ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا، اور لم یلد، میں الصمد ہوں۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ پوری مخلوق اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر بھی نہیں آ سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگے اپنی صفات گنوا رہے ہیں، وہ صفات جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ آگے 4 صفات گنوا رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ یہ 4 صفات میری ہیں۔ جس کو تم اللہ کا بیٹا اور بیٹیاں مان رہے ہو، کیا ان کے اندر یہ صفتیں ہیں؟ جب نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تم گویا کہ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے یہاں ایک ایسی اولاد ہے جو کہ اللہ ہی کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ کسی انسان کے یہاں بندر کی پیدائش ہو جائے، تو بندر کا انسان کے یہاں پیدا ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی آگے گنوا رہے ہیں کہ یہ صفات ان کے اندر نہیں ہیں۔ تو لفظ سبحانہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پورے شرک کو اور اس عقیدے کو ختم کر دیا، اور پھر آگے وہ صفات گنوائیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ مالک ہیں، وہ چیزیں اللہ کی مملوک ہیں۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، عزیر علیہ السلام بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے۔ تو جو چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہوں وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مالک ہونے میں اور مملوک ہونے میں، یعنی مالک اور مملوک کے درمیان بیٹے ہونے کا اور بیٹی ہونے کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا صرف مالک نہیں ہوں میں، کل لہ قانتون، زمین اور آسمان میں ہر چیز میری فرما بردار ہے، میرے حکم پہ چلتی ہے۔ مارنا، زندہ کرنا، بیماری دینا، شفا دینا، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ جو ماننے والا مسلمان ہے وہ تو زندگی بھی اسی حساب سے گزارتا ہے، لیکن جو نہیں مانتا وہ بھی غیر اختیاری طور پر اللہ کی تقدیر کے حساب سے ہی چل رہا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ کا فرمانبردار ہوا، اللہ کے حکم کا تابع ہوا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں صرف اور صرف مالک نہیں، میں حاکم بھی ہوں، باقی پوری مخلوق میری محکوم ہے۔ تو اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، عزیر علیہ السلام بھی آ گئے، اور فرشتے بھی آ گئے۔ تو جو شخصیات وہ محکوم ہو، اس کا حاکم کے ساتھ بیٹے ہونے کا اور اولاد ہونے کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تیسری صفت گنوائی بدیع السماوات والارض، بلکہ میں آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہوں۔ بدیع اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو پیدا کرے بغیر کسی مٹیریل کے،
انسان کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو پہلے کوئی را مٹیریل ہوتا ہے، کوئی خام مال ہوتا ہے. آپ کوئی لوہے کی چیز بنائیں گے تو لوہا دنیا میں ہے تبھی آپ لوہے کی چیز بنائیں گے. لکڑی کی کوئی ٹیبل بنے گی تو لکڑی دنیا میں انسان نے پیدا نہیں کی، یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس کا کوئی را مٹیریل، کوئی خام مال پہلے نہیں تھا اور کوئی سیمپل نہیں تھا. انسان دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے نقشہ تیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں. اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو بغیر کسی سیمپل کے. اب آگے اللہ تعالیٰ چوتھی صفت گنوا رہے ہیں کہ ایسا معاملہ. اب دیکھیں آسمان اور زمینوں کے اوپر کیسا پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا، تمہیں یہ آسمان بغیر ستون کے نظر آتے ہیں. یہ نیلگوں چھت، یہ نیلی چھت تمہیں بغیر کسی پھٹن کے نظر آئے گی. فرجع البصر هل ترى من فطور، سورہ احزاب میں، سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں تم اپنی نظر کو اٹھا کے تو دیکھو، تمہیں آسمان میں کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ تو جس ذات نے یہ بنایا ہے تم اس ذات کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر، دوبارہ اپنی نظروں کو لوٹاؤ. ایک دفعہ لوٹاؤ کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ہم کہتے ہیں تم دوبارہ لوٹاؤ، پورے آسمان کو چھان مارو، تمہیں کہیں کوئی عیب نظر آئے. اللہ فرماتے ہیں ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں نامراد ہو کر لوٹیں گی. تمہارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم کوئی اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی عیب ڈھونڈیں، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان سب کے چیزوں کے پیدا کرنے میں ہمارے لیے کوئی دشواری تھی، بلکہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، ہم نے تو جس چیز کا، مجھ اللہ کی شان یہ ہے کہ میں نے جس چیز کے کام کرنے کا، جس چیز کے پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اسے صرف اور صرف اتنا کہا ہے کن، ہو جا. تو وہ چیز جیسا میرا ارادہ ہوتا ہے وہ چیز ویسی بن جاتی ہے، ہمیں کوئی مشقت نہیں ہے. تو ہماری یہ صفات ہیں. تم جن کو اللہ کی اولاد کہہ رہے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تم دکھاؤ ان کے اندر یہ صفات. تو جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے تم اللہ کی اولاد کہہ رہے ہو، تو گویا کہ یہ ایسا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی ایک ایسی اولاد ہے جو کہ اللہ کی طرح نہیں ہے. تو گویا کہ یہ ایسا ہوا کہ تم کہہ رہے ہو کسی انسان کے ایسے اولاد ہوئی جیسے جو کہ جانور ہے، کسی انسان کے ہاں بندر کی پیدائش جو ہے وہ عیب ہے. تو اسی طرح تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے، اللہ کو گالی دینا ہے. لہٰذا سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ نے اس آیت میں اپنے توحید کے عقیدے کو ثابت کیا، اور توحید بنیادی عقیدہ ہے. لیکن اس میں ہمارے لیے جو سبق نکلتا ہے وہ کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر، جیسے میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، کہ اگر ہماری اس معاشرے میں کسی کو یہ گالی دے دی جائے، کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہارے یہاں فلاں کی فلاں تمہارا بیٹا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، تو یہ اسے گالی ہوگی. اور اگر سننے والا کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کتنے بردبار ہیں کہ جو مشرک یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے بلکہ اس کے ڈھیل دیتے ہیں. یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمائی، ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ تعالی ثم یدعون له الولد ثم یرزقهم ویعافیہم. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی شخص کسی تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ صبر کرتے ہیں، سب سے زیادہ بردبار ہیں. صبر تو یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکو اور بدلہ نہ لو. باقی جو آدمی بدلہ نہیں لے سکتا اس کے لیے اور وہ کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، یہ کمال کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کا انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے بردباری کا معاملہ فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا یدعون له الولد، اللہ کے لیے بیٹے پکارتے ہیں، لیکن ثم یرزقهم ویعافیہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ بھی کیا ہوا ہے. عافیت یہ ہے کہ فوراً سے عذاب نہیں آتا، فوراً سے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی. تو اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی تعلیم ہے. اسی لیے فرمایا جاتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ تعالیٰ جس طرح بردبار ہیں، اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے، تو انسان کو بھی، مسلمان کو بھی بردبار بننا چاہیے، اس کو جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اور پھر دیکھیے یہی شخص 70 سال کا، 60 سال کا بوڑھا ساری زندگی عقیدہ رکھا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، لیکن جب 60-70 سال کے بعد ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور ایسا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، آج ایسا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج اسے جنا ہے. اندازہ تو کیجئے ایک انسان اللہ کو گالی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 60-70 سال تک گالی دیتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ایک کلمے پر اس کو معاف کر دیتے ہیں. ہمارے لیے سبق ہے کہ میرا مخالف، میرے گھر والا، میرے پڑوس والا، میرے شہر والا، اس کا میرے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کسی مشرک کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. اس میں ہمارے لیے سبق ہے
کہ میرا مخالف میرا اللہ کے دشمن سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی معاف کر رہے ہیں، مجھے بھی معاف کرنا چاہیے، میں بھی اللہ کے اخلاق کو اپناؤں، میں بھی بردبار بنوں، میں بھی معاف کرنے والا بنوں۔ دعا فرمائی اللہ تعالی ہمیں آیات کو صحیح طریقے، ان آیات میں جو توحید کا سبق دیا گیا ہے اور اس میں جو سبق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ تعالی ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ توحید کے عقیدے پر یا اللہ ہمارے دلوں میں رچا بسا دے، یا اللہ شرک سے بچا، یا اللہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یا اللہ آپ خود فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یا اللہ اس ظلم سے ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں اپنی ایک ذات سے جوڑ لے، یا اللہ اپنی ہی ذات کا رازق مالک ہونا ہمارے دلوں میں بٹھا دے، یا اللہ باقی تمام مخلوقات سے ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔